بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروق سریندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دفتر اول، حصہ چہارم، مکتوب نمبر 243۔ یہ مکتوب شریف جناب ملا ایوب محتسب کی طرف صادر کیا گیا ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ترغیب کے بارے میں کہ آپ اس سلسلہ عالیہ کو اپنی زندگی، اپنی باطن، اپنی روح کا دار و مدار اسی سلسلے پر گزاریں۔ عزیز بھائی کو معلوم ہو کہ کئی بار آپ نے متعدد خطوط میں مجھ سے نصیحت طلب کی تھی، لیکن چونکہ اس حقیر کو اپنی خرابیوں پر نظر رہی تھی تو آپ کو نصیحت کرنے پر اقدام نہیں کیا۔ مجد رحمۃ اللہ تعالی اپنی عجز اور انکساری کا مظاہرہ فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ چونکہ میں خود گناہ گار ہوں، خود اپنی خرابیوں پر میری نظر پڑی تھی، تو اسی لیے میں نے کوئی آپ کی اس سوال کا جواب نہیں دیا جو آپ نے کہا تھا کہ مجھے نصیحت فرما دیں۔ چونکہ آپ نے مکرراً یہ طلب فرمائی تھی تو اب ضرورتاً میں چند فقرات، چند صفحات، چند فقرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ اسے سماعت فرمائیے اور اسے گوشِ ہوش سے سن لیجئے۔ جاننا چاہیے کہ انسان پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ وہ امتثال اوامر، اللہ رب العزت کی اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امر مبارک کو قبول کر لے اور نواہی سے، منہیات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول آپ کے پاس لے کے آئے ہیں تو آپ انہیں محکم مضبوطی سے تھامے رکھو، اور جن چیزوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع کیا ہے ان سے آپ منع ہو جاؤ۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ چونکہ ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اخلاص 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 کر لیا کریں، اخلاص پہ رہے، آپ کی ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، اللہ رب العزت کے لیے خالص اور خلوص والا دین قابل قبول ہے۔ اچھا، اب جو ہے نا وہ اخلاص فنا کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، پہلے آپ کو فانی ہونا ہے، اس کے بعد آپ کو اخلاص ملے گی۔ ما سوی اللہ سب آپ کی ساحہ دل سے باہر نکلے تو تب جا کے آپ کو فنا مل جائے گی، اور بغیر محبت ذات کی فنا متصور ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا لینا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص جو ہے وہ فنا کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور فنا جو ہے وہ بغیر محبت ذات کی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو متعدد محبتیں ہیں تو فنا آپ کو نہیں ملے گی۔ تو ان تین چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ذات باری تعالیٰ سے محبت، اس کے بعد آپ کو فنا، اور اس کے بعد جو اخلاص ملنا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ سلاسل صوفیاء کرام ہے۔ جب آپ اس میں شامل ہو جائیں گے تو آپ کو یہ تین چیزیں مل جائیں گے۔ اب سلاسل تو بہت زیادہ ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ ہے، سلسلہ عالیہ چشتیہ ہے، سلسلہ عالیہ سہروردیہ ہے، سلسلہ بڑے سارے سلاسل ہیں۔ تو اب ہم نے ایک ایسے سلسلے کو ڈھونڈنا ہے کہ جس سلسلے میں التزام سنت مصطفی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سلسلہ کون ہے؟ پس ہر وہ طریقہ کہ جس میں متابعت سنت سنیہ ہو اور وہ بہت زیادہ موافق ہو اللہ رب العزت اور احکام شرعیہ پر، تو اسی سلسلے کو آپ اختیار کریں گے تو پہلے آپ کو محبت ذاتی ملے گی اس سلسلے کی وجہ سے، پھر آپ کو فنا ملے گی، اور فنا کے بعد آپ کو اخلاص مل جائے گی۔ تو اب یہ سلسلہ کون سا ہے کہ جو ملتزم متابعت سنت مصطفیٰ ہے اور بہت زیادہ موافقت رکھتی ہے وہ سلسلہ شریعت مطہرہ کے ساتھ؟ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے وہ طریقہ اکابر نقشبندیہ قدس اللہ تعالی اسرارہم العلیہ ہے۔
مجدد نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف نقشبندیہ ہی وہ سلسلہ ہے، فرمایا وہ طریق کیا ہے جو طریقہ اکابر نقشبندیہ کا ہے، کیونکہ اس دور میں بھی تو نقشبندی بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا التزام سنت نہیں ہے، ان کے لیے شریعت مطہرہ کی جو موافقت ہے وہ بہت کم ہے، اسی لیے مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا جو اکابر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا جو طریقہ ہے اسی طریقوں کو اپناؤ گے تو آپ کو یہ 3 نعمتیں مل جائیں گے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ یہ بزرگواران اپنے طریقے میں التزام سنت رکھتے ہیں، یہ سنت کو اپنے اوپر لازم جانتے ہیں، سنت کو سنت نہیں بلکہ التزام لازم سمجھتے ہیں، اور یہ مبارکین جو ہے یہ اجتناب بدعت سے کرتے ہیں، بدعات کو اپنے سلسلے میں شامل نہیں کرتے۔ جہاں تک ممکن ہو یہ لوگ رخصت پر عمل کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ رخصت پر عمل کریں، جی ٹھیک ہے جی میں مسافر ہوں روزہ نہیں رکھ سکتا میرے لیے اجازت ہے، نہیں، یہ مبارکین فرماتے ہیں کہ آپ جتنا بھی ممکن ہو عمل رخصت پر نہ کریں بلکہ عزیمت پر عمل کریں، اگرچہ بظاہر وہ رخصت آپ کی باطن میں فائدہ بھی دے تب بھی یہ لوگ جو ہے وہ رخصت کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، یہ عزیمت پر ہی عمل کرنے دے لیتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو رخصت ہے لیکن سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مبارکین فرماتے ہیں کہ نہیں ہمیں رخصت پر عمل نہیں کرنی، اگرچہ آپ کی باطن کو اس رخصت سے بھی کوئی فائدہ مل رہا ہو لیکن پھر بھی وہ فرماتے ہیں کہ نہیں جی آپ عزیمت ہوئی اختیار کرو، رخصت نہیں۔ اور یہ مبارکین جو ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی یہ اپنے احوال اور مواجید کو تابع احکام شرعیہ رکھتے ہیں۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی بارہا اپنی مکاتیب میں فرماتے احوال و مواجید اگر ایک بال برابر بھی شریعت کے مخالف ہے تو ہم ان کو رد کرتے ہیں، ان کو نہیں قبول کرتے، اور ذوق اور معارف کو خادم علوم دینیہ جانتے ہیں۔ اب کی ذوق دیکھو بڑے سارے لوگ ہیں آج کل دف کے ساتھ بڑے پڑھتے ہیں اور یا دف کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے ذوق بڑھتا ہے، اس سے ہماری باطنی ذوق بڑھ جاتا ہے۔ مجھے رحمۃ اللہ تعالی فرماتے اگرچہ وہ اپنی ذوق اور معارف ان کو مل رہے ہوں گے لیکن وہ ذوق اور معارف کو بھی انہوں نے خادم علوم دینیہ کرتے ہوں گے۔ قیمتی جواہر کو وہ چھوٹے بچوں کے جیسے وہ مٹھائی اور لالی پاپ پر خوش ہوتے ہیں تو جو جواہری نفیسہ ہے ان کو مٹھائی اور لالی پاپ پر تبدیل نہیں کرتے وہ لوگ۔ بچہ ہے ان کو سمجھ نہیں ہے، وہ لالی پاپ لے لیتا ہے اور جواہر اور جواہرات جو ہے نا اس کو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں نہیں یہ عقل والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ جوہر ہے، لالی پاپ اگرچہ رنگین ہے جو بھی ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے وہ صوفیاء کرام کی ترہات یعنی ان کے جو بڑے بڑے باطل دعوے ہوتے ہیں اس پر یہ لوگ جو ہے مغرور نہیں ہوتے۔ وَأَزْ نَس بَفَس نَمِ گِرَانَندَ، نس حدیث شریف قرآن عظیم شان، فس کی معنی ہے فصوص الحکم، یہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ امام فصوص الحکم اور نس کے درمیان، فس اور نس کے درمیان اگر کوئی آ جائے تو ہم نس کو ترجیح دیتے ہیں، فس کو ترجیح نہیں دیتے۔ وَأَزْ فتوحات مدنیہ بفتوحات مکیہ التفات نمی نمایت، فتوحات مدنیہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور فتوحات مکیہ جو ابن عربی صاحب کی ایک کتاب ہے، فتوحات مکیہ کے مقابل میں ہم فتوحات مدنیہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو لے لیتے ہیں۔ جب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا دستور العمل یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسے ایسے ہیں سلسلہ، تو اسی وجہ سے سلسلہ عالیہ مبارکہ کا جو حال ہوتا ہے وہ دائم ہوتا ہے، حضوری دائمی ان کو ملتا ہے، اور ان کا وقت جو ہے وہ مستمر ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں، ہمیشہ اللہ رب العزت کی وصل و قرب میں یہ ہوتے ہیں۔ ما سوی اللہ کی نقوش اور نشانیاں ان مبارکین کے باطن سے ایسے نکلے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر 1000 سال تکلفاً بھی
کسی ماں سوا اللہ کو حاضر جاننے کی کوشش کریں گے تو وہ کوشش ان کی ناکام ہوگی۔ 1000 سال بھی کہیں کہ کوئی ماں سوا اللہ ہے تو وہ ماں سوا اللہ ان کی دل میں نہ آئے، یہ ان مبارکین کا ہے۔ اور وہ تجلی ذاتی جو دوسرے لوگوں کو کل برق ہے، جیسے بجلی کی ایک چمک ہوتی ہے، تجلی جو اللہ رب العزت کی ذاتی تجلی ہے وہ کئی لوگوں کو کل برق ہوتا ہے، یعنی جیسے بجلی چمکتی ہے ایسے تجلی ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ سے اسماء و صفات کی وہ پردے پڑ جاتے ہیں تو پھر غیوبت میں چلی جاتی ہے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ تجلی جو دوسرے لوگوں کو کل برق ہوتی ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اکابرین کو یہ تجلی دائمی ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے۔ اور وہ حضور جس کے بعد غیبت آئے، یعنی چھپانا آ جائے، حاضر ہونا اور اس کے بعد غائب ہونا، وہ حضور جس کے بعد غیبت آئے تو یہ مبارکین سلسلہ عالیہ مبارکین کے اکابرین جو ہے ان کو اعتبار نہیں دیتے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ انہیں خرید و فروخت ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتے، ہمیشہ اس کا حضور ہوتا ہے، ہمیشہ حضور دائمی ہے۔ اس کے باوجود سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں کا جو یہ طریقہ ہے یہ تمام طریقوں سے زیادہ قریب تر ہے، اور یقیناً یہ موصل سلسلہ ہے، وصل کر دینے والا سلسلہ ہے، جس میں دوسروں کی نہایت اس کی بدایت میں مندرج ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نسبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک ہے، جو تمام مشائخ کی نسبتوں سے فوق نسبت ہے۔ اللہ اکبر۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، ان کا نسبت سیدنا علی المرتضی باب مدینۃ العلم کی ہے، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کا سرخیل سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء ما صب اللہ شیئا فی صدری الا صببتہ فی صدر ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ ہے کہ ہر بندے کی سوچ اور خیال جو ہے وہ ان مبارکین کی اس علو مرتبہ اور ان کی کمالات تک نہیں پہنچ پاتا، تو پھر وہ انکار کرتے۔ الناس اعداء لما جہلوا، لوگ اس چیز کے منکر ہوتے ہیں جس کو وہ سمجھتے نہیں ہے، جانتے نہیں۔ کسی بندے کو آج سے 50-100 سال پہلے کیا پتہ ہوتا تھا کہ موبائل بھی کوئی ایسا چیز ہے جو بغیر تار کے، کوئی ایسا بھی چیز ہے جو امریکہ بیٹھا ہوا بندہ یہاں سے آپ کو لائیو تصویری شکل میں آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ جب اس وقت آپ نے اگر کسی کو کہا ہوگا تو اس نے انکار کیا ہوگا نا، لیکن جب پریکٹیکلی آیا تو سب لوگ اس کے قائل ہیں۔ تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے یہ جو فضائل میں نے بیان کی ہیں، جو لوگ ان کا خیال اور فکر اور سوچ ان اکابرین کے اس مرتبے تک نہیں پہنچتے تو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ قاصر گر کند ان طائف را طعن قصور حشل اللہ کے برارم بزبان ان گلارا، اگر کوئی کم فہم اس طائفہ کو طعن اور قصور کر لے، کہے کہ یہ تو غلط ہے، فلاں ہے، یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا، تو فرماتے میں کبھی بھی اپنی زبان پر ان کا گلہ نہیں لاؤں گا، کیونکہ وہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے اس کا ذائقہ چکھا ہی نہیں ہے، تو پھر منکر ہی ہوگا۔ پھر حضرت خواجہ احرار قدس اللہ تعالی سرہ الاقدس، خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی، آپ مبارک فرمایا کرتے تھے جو سلسلہ عالیہ مبارکہ کی خواجگان ہے، جو اکابر ہے، وہ ہر زراقی اور رقاصی نسبت نہ دارند، ہر زراق کی معنی ریاکار یا مکار، اور یہاں جو ہے وہ زرق برق لباس پہن کے جناب کہ میں بھی نقشبندی ہوں بیٹھا ہوں، اور ہر رقاص رقص کرنے والے کے ساتھ ان کا کوئی نسبت نہیں ہے۔ کارخانہ ایشان بلند است، ان مبارکین کا جو مرکز ہے، منبع ہے، وہ بہت بلند ہے۔ آپ مبارک آگے فرماتے اگر تمام دفاتر
خصائص و کمالاتی بزرگانی نقشبندیہ کی میں ثبت کرتا جاؤں گا تو یہ ایسے ہوگا جیسے ایک بے نہایت دریا سے ایک قطرہ ہو، میں کر ہی نہیں پاؤں گا۔ لیکن دادم تراز گنج مقصود نشان، گرما نہ رسیدم شاید تو برسی، میں نے آپ کو جو مطلب والا خزانہ تھا اس کا نشانی بتا دیا ہے، اگر میں نہیں پہنچا تو شاید آپ پہنچ جائیں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی والتزم متابعۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔